لیکن یہیں پہ یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس پل کی کوئی تقریب جو ہے بالخصوص ماہ رمضان میں رکھی جائے، لیکن حالات کے مطابق مختلف دوستوں کے مختلف خیالات تھے، انہوں نے مجبور کیا کہ نہیں، ہمیں سنگ بنیاد رکھنا ہے، آپ تقریب کریں، اس کا انتظام کروائیں۔ پھر وہ دوستوں کی خواہش پہ آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی۔ فنڈز کے حوالے سے، برج کے حوالے سے یا مختلف ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے، ان کی لاگت کے حوالے سے مختلف باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، دوست احباب تعریف بھی کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحافی نے میرے سے ایک سوال کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یا پرائیویٹ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ پل تو کسی اور نے منظور کرایا تھا۔ میں آپ بزرگوں اور دوستوں کے سامنے اس پل کی ہسٹری رکھنا چاہتا ہوں، اور اگر اس صحافی کی یہ بات مان بھی لی جائے تو میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ شاید یہ پل میں نے منظور نہیں کروایا۔ وہ کیوں؟ یہ بات میں اس لیے کہنے پہ مجبور ہوا ہوں، مجھے اتنا یاد ہے کہ اس پل کی منظوری کہ فاروق شہید نے اپنے دور اقتدار میں کروائی تھی، لیکن ہوا کیا تھا کہ آج جو پل بننے جا رہا ہے اس میں اور اس کی ڈیزائننگ میں بہت فرق تھا۔ آپ میں سے اکثر دوست گجرانوالہ گئے ہوں گے، انہوں نے گجرانوالہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے ایک برج دیکھا ہوگا۔ پروفیسر صاحب وہ نقشہ آج بھی میرے پاس پڑا ہے، وہ ایگزیکٹلی وہ نقشہ جو یہاں کا تھا وہ گجرانوالہ میں وہ برج بنے گئے، کیونکہ چاروں طرف کو جو فاروق شہید نے کنیکٹ کیا تھا برجز کی مدد سے، اور جی ٹی روڈ کا فلو جو ہے اسے بھی قائم رہنے دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع نہیں دیا، رب کائنات بہتر جانتا ہے، اور میرے علم میں ہے کہ ان کے حادثے کے، کیونکہ اس وقت یہ پل کی منظوری تقریباً یہ فنی کے حوالے سے بھی پایہ تکمیل تک پہنچ چکی تھی۔ کہ اس بات کا مجھے علم ہے کہ انجینئرز اور فنانس ڈپارٹمنٹ والوں نے جب وہ فائنل میٹنگ کرنی تھی تو چوہدری صاحب کے حادثے کے کوئی 15-20 دن بعد وہ میٹنگ ہوئی۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہاں پہ جو بھی سینئر آفیسر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ اب اس پل کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ بات کیونکہ مجھے سیکریٹریٹ سے ہی پتہ چلی، تو حقیقت یہ ہے کہ تب سے یہ میری خواہش تھی کہ یہ برج بنانا ہے۔ وقت نے ساتھ نہیں دیا، وقت آگے بڑھتا رہا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس صافی بھائی کے سوال کے حوالے سے وہ زیادہ بہتر سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے سوال اصل میں کیا کیا تھا، کس نام سے کیا تھا۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 سے پہلے 7 یا 6 میں یہ اس پل کی دوبارہ ایک بار منظوری ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کا نقشہ تھوڑا سا مختلف تھا، یہ سنگل برج بننا تھا، شہر کی طرف سے آتی ہوئی ٹریفک جو ہے اس نے پل کے اوپر جا کے تو فاٹک کراس کر جانا تھا۔ سمپل ایک رویہ پل کی منظوری لی گئی تھی۔ لیکن میں وہ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کیونکہ ہم اپوزیشن میں چلے گئے، 2013 میں الیکشن میں ہار گیا، تو اس کی پل کی منظوری وہ جو ہوئی تھی وہ بھی پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ اس لیے نہیں کہ کسی نے کوشش نہیں کی، آنے والوں نے کوشش ضرور کی، لیکن کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جن کی کوشش کے پیچھے آپ کو ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں نا انہیں بھی دیکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ منصوبے جو ہیں وہ ٹیکنیکل حوالے سے کہیں نہ کہیں سے آ کے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ منصوبہ بھی فیل ہو گیا کہ یہ برج نہیں بن سکتا۔ ریمارکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ دیے گئے تھے کہ یہ اس فاٹک پہ فلائی اوور نہیں بن سکتا۔ اب میرے پاس جب ابھی
آپ نے مہربانی فرمائی، آپ نے کامیاب کیا. تو ابھی جب اسمبلی میں پہنچے تو اس برج پہ کام شروع کیا تو وہ فائل سامنے آئی کہ جس میں یہ ریفیوزل ہو چکا تھی کہ اس فلائی اوور یہاں پہ نہیں بن سکتا. تو سب سے پہلے تو اس فائل کو دبانا، اس فائل کو سائڈ پہ کرنا، وہ جو کمنٹس ہو چکے تھے ان کے اگینسٹ ایک سٹوری بنانا یا کچھ جواز پیش کر کے اس نہ کو ہاں کی شکل میں تبدیل کرنا ضروری تھا. وہ کیا گیا. مجھے پتا ہے کہ شاید میں وہ سیاست سے ہٹ کے ایک سٹوری کی طرف چلا گیا ہوں، لیکن کچھ حقائق جو ہیں وہ آئے روز ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے بتانا ضروری سمجھا. تو اس نہ کو ہاں میں تبدیل کروایا. تو پھر آج کل کے جیسا کہ ہر آنے والا وقت جو وہ پہلے وقت سے زیادہ فاسٹ ہو چلا ہے، تو جب میں نے سوچا کہ اس کی ملک کی منظوری لینی ہے تو اگر آج بھی ہم اگر منظوری لیتے ہیں صرف پھاٹک کو کراس کرنے کی، جی ٹی روڈ وہیں رہ جاتا ہے، تو جس طرح ٹریفک کا فلو ہو چکا ہے، جس طرح ٹرانسپورٹ زیادہ بڑھ گئی ہے، آمد و رفت کے حوالے سے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ موجود ہے، خواہ وہ موٹر سائیکل کی شکل میں موجود ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس یو ٹرن سے بھی جان چھڑائیں. تو پھر یہ منصوبہ بنایا گیا. آپ کے سامنے وہاں پہ نقشہ لگا ہوا تھا، جو اس وقت تک نقشہ ہے اس کے مطابق انشاءاللہ کام تو شروع ہو چکا ہے، گٹے وغیرہ ڈالنے شروع ہو گیا، لیکن پریکٹیکلی آپ کے سامنے جو کام ہے ودن 4-5 days 7 days آپ کے سامنے آ جائے گا. بیسیکلی پل کا نقشہ یہ ہے کہ یہ راجڑ کی طرف سے اٹھایا جائے گا، پھاٹک کے اس پار سے، وہاں سے چلتے چلتے آگے سے آ کے یہ 2 شاخیں اس کی ہو جائیں گی. ریلوے لائن کو کراس کرتے ہوئے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے گا، ٹیڑھا ہوتے ہوئے نہر کو بھی کراس کرنا شروع کر دے گا. جب نہر کو کراس کرے گا تو ایک طرف جو ہے جہاں سے وہ 2 شاخیں برج کی ہوں گی، ایک شاخ جو ہے وہ جا کے پیر ملتانی کی طرف یو ٹرن سے پہلے لینڈ کر جائے گی، جی ٹی روڈ کے ساتھ مل جائے گی، تاکہ جن لوگوں نے کھاریوں کی طرف جانا ہے وہ آسانی سے اس سائڈ سے وہ اتر جائیں، اور جن لوگوں نے ٹورڈز منڈی بہاؤالدین کچہری یا شہر کی طرف جانا ہے، جنوب کی طرف جانا ہے، ان کے لیے نہر کے اوپر سے وہ دوسرا برج کی شاخ جو ہے وہ آئے گی، جو آگے 1112 کے سامنے لینڈ کرے گی، تاکہ آپ ایک وقت میں پھاٹک کو بھی کراس کریں گے اور ساتھ ساتھ جی ٹی روڈ کو بھی کراس کریں گے. یہ جو ہیڈ ایک مسئلہ بنتا تھا کہ آپ نے یو ٹرن سے، میں سمجھتا ہوں یو ٹرن جو ہوتے ہیں وہ بھی حادثات کا سبب بنتے ہیں، اس کو بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اوائڈ کریں. اسی دوران پل کی منظوری ہوگی، پل کی فنڈنگ بھی ہوگی، اس پہ بس ٹینڈر کا انتظار تھا. تو مین وائل یہ روڈ کی منظوری آ گئی، اس پہ کام شروع ہو گیا. تو میری ایک خواہش بنی کہ کیوں نہ ہم اس پل کی ڈیزائننگ چینج کر لیں. وہ ڈیزائننگ یہی تھی کہ جو ہم 1112 کی طرف لینڈ کر رہے ہیں اس کو ہم سیدھا لے آئیں اور اس روڈ پہ یہاں پہ گول چوک بنا کے تو یہاں پہ لینڈ کروا لیں. لیکن ہوا وہی کہ انہوں نے کہا جی بالکل یہ نقشہ تو چینج ہو جائے گا، لیکن اس میں کاسٹ کی بھی کوئی تبدیلی ہو جائے گی اور تھوڑا سا شاید وقت بھی لگ جائے. وہ جب وقت کی بات آئی، کاسٹ کا تو مجھے ایشو نہیں تھا. کہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب سست تھے. دیکھیں جی ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیشہ مہربانی فرمائی، باقی لوگوں کے حوالے سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. بات وہی ہوتی ہے جو پروفیسر صاحب نے کی ہے کہ ہمیں سکھانے والے سکھا گئے کہ اپنے عوام کے لیے کیسے فنڈز لانے ہیں، کیسے فنڈز مانگنے ہیں، کیسے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اجر انہیں بھی دے کہ عثمان بزدار صاحب نے جب بھی کوئی فنڈز مانگے تو انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. اور رہی بات جو باقی منصوبوں کی چھوٹی چھوٹی روڈز کی بات ہو رہی تھی، سب سے بڑی اس وقت میری نظر میں اگر کوئی میرے نظر میں منصوبہ میرا رہتا ہے جس کو میں ہر حال میں پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں، میری شدت سے خواہش ہے، منظوری اس کی ہو چکی ہے لیکن کوئی گورنمنٹ کے حالات کی وجہ سے اس کی منظوری میں ابھی، کیونکہ وہ اس سلسلے میں کبھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کبھی کوئی چانس نہیں بن پا رہا کہ میں پتہ کر پاؤں وہ کہاں پہ پہنچا ہے.
वो है ये आपकी जलालपुर सोबतियाँ रोड, जो शमसाबाद से शुरू होके जलालपुर सोबतियाँ तक जाती है, जलालपुर तक मेरा हल्का बनता है, वहाँ तक जाती है। तो ये रोड मेरे गंदी बेसा रोड पे जो वासी हैं उनमें से काफ़ी दोस्त पीछे खड़े हैं, तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि अपोजिशन के दौर में हमने एक बार 2009 में इस रोड को बनवाया था, इसे चौड़ा भी करवाया है, सही कारपेट रोड भी बनवाई। तो 2013 में इलेक्शन हुआ तो रोड पे जितने पोलिंग स्टेशन से मैं हार गया था। इसलिए बात वोटों की नहीं होती, बात वोटों की नहीं होती। हमारा कायद कहता है कि वो इसलिए आपके साथ खड़ा है कि उसे इस बात का यकीन कि कल को उसने आगे जाके अल्लाह ताला को जवाब देना है कि मैंने तुम्हें इख्तियारात दिए, उन इख्तियारात का तुमने इस्तेमाल क्या किया। इसलिए बात वोटों की नहीं है कि आपने वोट देने हैं या नहीं देने हैं, किस मंसूबे पे आपने वोट देने हैं, तो किस मंसूबे की वजह से आपने नहीं देने। सच्ची बात यह है कि हमें भी आगे जाके जवाब देना है कि आपने अपने वोटों के जरिए हमें इख्तियार दिया, हमने उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए हमने आपको वापस क्या रिटर्न किया। और मैं वैसे भी वो कहते हैं ना कि पंजाबी च मिसाल देना चाहूँगा कि मेरे नालों ज्यादा पढ़े लिखे लोग ते इस्लामी नॉलेज रखने वाले लोग बैठे ने, ते कहते हैं कि तुहाडे हर इंसान के कंधे पे इधर भी फरिश्ता है तो इधर भी फरिश्ता है। खब्बी साइड वाला जड़ा वो तुहाडी कुताइयां ते बदियां लिख रहा, राइट साइड वाला तुहाडी नेकियां लिख रहा। इंसान की जिंदगी एक वक्त ऐसा होंदा कि जिसने खत्म हो जाती है, जदों ये रूह प्रवास करती है तो उसले फरिश्ते अपना अपना कदम छड्ड के ते बैठ जाते हैं, उन्होंने ड्यूटी तुहाडे हवाले दे नाल खत्म हो जाती है। लेकिन लालच बुरी बला है, यही कहा जाता है, लेकिन कुछ लालच कर लेने चाहिए। उस हवाले दे नाल असीं भी थोड़े जे लालची साबित होए हैं। इस रूह ने पता नहीं किस लम्हे दे विच प्रवास करना है। अल्लाह ताला फरमांदा है कि अगर अपने अवाम वास्ते, अपने लोगों वास्ते अगर अल्लाह ताला ने तुहानूं कोई इख्तियार दिता तो उनके वास्ते तुसीं कुछ अच्छा काम कर जांदे हो, जेड़ा आइंदा आने वाली नस्लां उहदे तों फायदा उठांदियां रहण, तो अल्लाह ताला उहदा अजर देंदा रहिंदा है। खाओ मदरसे की शक्ल च होए, खाओ मस्जिद की शक्ल च होए, खाओ रोड की शक्ल च होए, खाओ ब्रिज की शक्ल च होए। तो असी लालची इसे चीज दे कि इस रूह ने पता नहीं किस वक्त प्रवास कर जाना है, वोट का पता नहीं लैण का मौका भी आना या नहीं आना। तो कम से कम वो सज्जी साइड वाला जड़ा फरिश्ता है उन्होंने कलम रखना ना पे कि असी दुनिया तो चले भी जाइए, तो जदों तक आने वाली नस्लां एक चीज़ां इस्तेमाल करदियां रहन साडे वास्ते वो अजर लिखा जाता है। यही लालच है, इसे लालच के तहत थोड़े काम किए जा रहे हैं। और मैं ब्रिज के वाले नाल किता होर पासा निकल जाऊँ तो मैं जिस तरह हर मनसूबे ते अगले मनसूबे का ऐलान किया अजकल जलालपुर सोबतियाँ रोड की हो रही है, तो मैं ये दसना चाहता कि मेरे नाल उस्मान बुज़ार का इस महीने का वादा सी कि इस महीने दे विच जलालपुर सोबतियाँ रोड का अरब तो ज्यादा फंड से जड़ा जारी हो जाना सी। लेकिन मैं क्योंकि इंग्लैंड चला गया, हालात गवर्नमेंट के वेखे, तो मैं फोन पर रबता किया तो उन्होंने कहा कि हालात के मुताबिक शायद फौरी तौर पर ना हो सके फंड जारी, लेकिन ये वादा करते हैं कि जून के बजट के विच उहदा फंड लाजमी रख दिता जाएगा। असा लिस्ट पा चलीए, असी रोवीए या ना रोवीए उस लिस्ट के विच जरूर शामिल होएगी। लेकिन चुआ मेरा वाले भी बैठे ने, कुछ दोस्त सुनना भी चाहते होंगे, वो बल्कि अपने तौर तक भूल चुके होंगे। चुआ जट्टा पिंड साडा, उन्होंने एक पुल चाहिए सी और नून लीग के दौर तो वो बड़ी कोशिश कर रहे सन, लेकिन किसी वजह तो वो कामयाब ना हो सके।
تو میں انہوں نے یہ دسنا چاہتا کہ انشاءاللہ ہفتے 10 دن دے وچ انہوں دے پل دا ٹینڈر ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستو، آرام اور سکون دے نال ویسے بھی کوئی اج دی یہ میٹنگ کوئی اس طرح دی جذباتی میٹنگ نہیں، تو کوشش بھی کر رہے ہیں، تساں بھی روزہ رکھے ہے، اسی بھی رمضان دے حصدار ہاں، تے اللہ تعالیٰ تساں سارے دے رمضان نو میں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دا اجر بھی دیا ہے، تہاڈیاں دعاواں بھی قبول کرے۔ تینی گل ضرور ذہن چ رکھنا کہ بار بار وفا دی گل آمدی سی پئی، تے میں ثاقب بھائی نو اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ مینوں یہ دسو کہ تساں ووٹ مینوں دتا سی بیٹ دا، تسی ووٹ میرے جڑے ووٹ مینوں دتے سی، اگر کسی نے مینوں ذاتی طور تے بھی دتا ہے، میری شخصیت نو بھی دتا ہے، کوئی فاروق شہید دے نام دے اوتے بھی دتا ہے، لیکن موڑ جڑی سی لگائی سی تساں بیٹ والے دے اوتے لگائی سی، اس شکل چ میرے تک ووٹ پہنچیا سی، تو بیٹ نشان عمران خان دا۔ تو جب تساں وہ امانت مینوں دیتی، وہ امانت لے کے میں چل رہا اج تک تہاڈے نال، تو میں یہ سمجھنا کہ جدوں عمران خان دے نال ایک کوئی مطلب ترقیاتی فنڈ دے والے نال ملاقات کی، وہ ملاقات سی ایس روڈ دی ایک ملاقات دے وچ 15 تو 20 منٹ دی ملاقات دے وچ 6.5 ارب روپیہ عمران خان نے دتا، اور سانوں کی چاہیے؟ یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اس پل کے حوالے سے میرے تک تو بات نہیں پہنچ رہی، تو میرا خیال ہے کہ شک و شبے پائے جا رہے ہیں۔ لکھنے والا لکھتا ہے اس دفعہ صرف پل کی منظوری نہیں ہوئی بلکہ ٹینڈر بھی لگ چکا ہے۔ بابا ٹینڈر بھی لگ چکا ہے نہیں ہے، کام شروع ہو چکا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پلوں کو کام کو یہ تو نہیں ہے کہ بلڈوزر لے کے انہوں نے سڑک کو کھاڑنا شروع کر دینا ہے۔ بے شمار معاملات ہوتے ہیں پل کو بنانے کے لیے، اس کی کھدائی جو ہوتی ہے وہ سمپل چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اس کے ساتھ ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی گہرائی ناپتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہاں تک ہم نے اس کے پلرز لے کے جانے ہیں، کتنی اونچائی پہ کتنی بجری رکھنی ہے، کتنی اونچائی پہ کتنا سریہ رکھتا ہے۔ بہرحال اس بات میں مت پڑیں، مجھے سمپل سی میں ایک بات سوال کرنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے میں یہ سنگ بنیاد بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا، کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ 2018 سے پہلے کبھی اس پل کا ذکر کوئی ہوا؟ کبھی کسی پچھلے لیڈر نے ذکر کیا؟ تو 2018 کے بعد اب تک کوئی اس پوزیشن میں تھا کہ اس پل کی منظوری لے لیتا؟ تو پھر آپ اس شک میں کیوں پڑتے ہیں؟ ایک میرے بزرگ اور دوست میں سمجھتا ہوں بڑے ہی سادہ ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں۔ بہرحال میں اس پل کی بحث جو ہے نا، اس کو میرا خیال ہے وہ ختم کرتے ہیں کہ یہ پل ہم نے منظور کرایا، ہم نے اس کی فنڈی ہم لائے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بنے گا۔ رہی بات جو بات کوئی کرتے ہیں تو آنے والی، اگر اللہ نہ کرے، ایک بات کا مجھے بھی یقین ہے حالات کے مطابق کہ اب کی بار جب عمران نے آنا ہے تو ڈبل اکثریت سے ہم نے آپ کے ووٹ کا تحفظ کیا، آپ نے بیٹ پہ ووٹ دیا، ہم بیٹ کے ساتھ کھڑے تھے، تو آج بھی بیٹ کے ساتھ کھڑے، اور جن حالات کے تحت عمران خان گیا، جن وجوہات کی تحت عمران خان گیا، سچ بات یہ ہے کہ آپ ووٹ دیں یا نہ دیں، ہم ایم پی اے بنے یا نہ بنے، ہمیں فنڈ ملے یا نہ ملے، لیکن ضمیر پھر بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کسی اور چور کی طرف جائے، کیونکہ حالات کے مطابق بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کا لیڈر جس کے آپ پیچھے چلتے ہیں، جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں، اس کی کردار کشی کی بات جب ہوتی ہے، اس کے کردار کے حوالے سے جب باتیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بازار میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے، کسی بیٹھک میں بیٹھ کے آپ اسے ڈیفینڈ کر سکیں۔ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کے حوالے سے ہمارے پاس پازیٹیو چیزیں ہیں، نیگیٹو چیز کوئی نہیں ہے۔ کل بھی ہم عمران خان کے ساتھ تھے، آج بھی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، تو باقی میں سمجھتا ہوں
وہ یادانی کے طور پہ بتا رہے تھے جاوید صاحب کہ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک کال دی ہوئی آل اوور پاکستان کے لیے کہ رمضان کی وجہ سے کیونکہ دن کو تو احتجاج نہیں کوئی ہو سکتا، تو اس لیے پہلا احتجاج جو ہے وہ ہفتے والے دن بعد نماز عشاء احتجاج کا انہوں نے کال دی ہوئی ہے، جس کے لیے ہم بھی احتجاج کریں گے اور جی ٹی روڈ پہ احتجاج کرنا ہوتا ہے شہر میں۔ جو دوست بھی اپنے طور پہ شامل ہونا چاہیں یا شامل ہو سکیں بعد نماز عشاء ہفتے والے دن انشاءاللہ وہاں پہ ہم احتجاجی ریلی منعقد کریں گے۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور اتنا چاہوں گا کہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے اور ایک دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی فلاحی رفائی اور ذاتی طور پہ جو کام کیا جا سکتا ہے وہ اس کے لیے ہم کر سکیں۔ بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ۔